بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں امریکہ نہیں جاؤں گا۔ میں امریکہ نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگی ہوئی بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا اور پھر آل کو کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے نئے آنے والی اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ آپ کا لائک کرنے سے کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اب اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ میں امریکہ نہیں جاؤں گا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے علاقے الجبیل میں مقیم امریکی شہری رینڈی والٹن کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ امریکی شہری نے سعودی عرب سے امریکیوں کو وطن واپس بلانے سے متعلق رپورٹوں پر تبصرہ کیا ہے۔ CNN کے مطابق رینڈی والٹن نے ٹویٹر پر شیئر کیے جانے والے ویڈیو کلپ میں، جس کا دورانیہ 1 گھنٹے کے لگ بھگ ہے، کہا ہے کہ کیا آپ لوگ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو سعودی عرب کر رہا ہے؟ سعودی شاندار کام کر رہے ہیں۔ میں بہرحال یہاں پر بہت ہی اچھی جگہ پر ہوں اور بہت خوش ہوں۔ میں امریکہ واپس لے جانے والے کسی بھی طیارے پر سوار نہیں ہوں گا۔ یہ تو ایک طرح کی سزا ہوگی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ آپ کورونا سے نمٹنے کی تیاری کریں۔ یہ باتیں وہ اپنے ان امریکن دوستوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اسپیشل طیارہ بھیجیں گے اور اپنے تمام شہریوں کو سعودی عرب سے نکال لیں گے۔ تو ایک امریکن شہری جس کا نام رینڈی والٹن ہے، اس نے کہا ہے کہ میں امریکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اب امریکہ کا وہ جو شہری ہے، اس کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو سعودی عرب سے نکال کر کیوں لے جایا جائے گا؟ اس وقت امریکہ دنیا بھر میں کورونا کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ اس وقت سعودی عرب چھوڑ کر جانا بے وقوفی ہوگی۔ سعودی اخبار میں امریکی سفارت خانے کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ امریکی حکومت اپنے شہریوں کو سعودی عرب سے واپس لے جانے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ یہ نامعقول بات ہے۔ میں واپس نہیں جانا چاہتا، مملکت میں رہوں گا۔ اس وقت امریکہ جانا بے وقوفی ہے۔ CNN نے وائرل ہونے والی ویڈیو پر سعودی شہریوں کے تبصرے بھی شائع کیے ہیں۔ سعودی صارف ڈاکٹر سعود صالح المسیبی نے ٹویٹ میں امریکی شہری کا یہ جملہ دہرایا ہے کہ اس وقت سعودی عرب چھوڑ کر امریکہ جانا بے وقوفی ہے۔ ہم آپ کو رینڈی والٹن کا جو کلپ ہے وہ بھی ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے۔ اس کے پورا کلپ دیکھنے کے بعد ہم آپ کو مزید تفصیلات بھی بتائیں گے اور آخر میں جو کلپ ہے وہ بھی ہم اس کا پورا آپ کو دکھائیں گے۔ آپ اس کو پورے کلپ کو ضرور دیکھیے گا۔ ایک اور صارف ابراہیم القاتانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ سعودی عرب دنیا کی واحد ریاست ہے جو نئے کورونا وائرس کے ماحول میں بیرون ملک مقیم اپنے شہریوں سے دستبردار نہیں ہوئی۔ ابراہیم القاتانی نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب دنیا کی واحد ریاست ہے جو نئے کورونا وائرس کے ماحول میں بیرون ملک مقیم اپنے شہریوں سے دستبردار نہیں ہوئی۔ قاسم الزرعی نے ٹویٹ میں امریکی شہری کے اس بیان پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں خوش ہے اور یہاں کورونا کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات بہتر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب نے بہت ہی اچھے انتظامات کیے ہیں۔ بہت ہی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی تک سعودی عرب میں کسی بھی شہری کو، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک اعلان کیا ہے حکومت نے کہ جن کے پاس اقامے نہیں ہیں، جو غیر قانونی رہ رہے ہیں، وہ بھی اگر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اپنے نزدیک ترین پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ جائیں
तो आपका मुकम्मल मुफ्त इलाज किया जाएगा। सऊदी अरब की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हम अपने शहरियों और गैर मुकीम जितने भी अफराद हैं, चाहे वो गैर कानूनी तौर पे भी अगर रह रहे हैं, तो इस वक्त चूँकि ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर उनको कोरोना वायरस की कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई भी ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो गई है, तो वो बग़ैर इकामे के, बग़ैर किसी वजह के वो हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज मुफ्त करवाएं। गवर्नमेंट उनको कोई सज़ा भी नहीं देगी और कोई जुर्माना भी नहीं करेगी और उनका इलाज भी मुफ्त करेगी। तो ये अमेरिकन शहरी का बिल्कुल कहना सही है और हम भी इसकी तायद करते हैं कि सऊदी अरब ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं और किसी भी किस्म की अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी गैर मुल्की को भी और किसी सऊदी शहरी को भी नहीं हुई होने दी। तमाम अशिया भी वाफर मिक़दार में मौजूद हैं, उनके रेट्स भी ज़्यादा नहीं होने दिए, इसलिए उनका पूरा फुल कंट्रोल है सऊदी हुकूमत का। तमाम अहकामात सऊदी हुकूमत के मुकम्मल तौर पे फॉलो किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उन पे तनकीद भी करेंगे, जो लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में ये हो रहा है, सऊदी अरब में वो हो रहा है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। तो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि एक अमेरिकन शहरी है और उनकी हुकूमत इस वक्त कह रही है कि हम जहाज़ भेज रहे हैं, उन अपने तमाम शहरियों को यहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन अमेरिकन शहरी खुद कह रहा है कि नहीं, इस वक्त सऊदी अरब ही बेस्ट मुल्क है जो कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे इकदाम कर रहा है। चाइना के बाद शायद चाइना ने भी बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, तो इसलिए उसने कहा है कि इस वक्त सऊदी अरब को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, तमाम इसके क्लिप जो हम आपको आगे दिखाएंगे, आप मुकम्मल क्लिप देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Well, I've been in Saudi Arabia many years, and I've stayed a long time because I like the quality of life in Saudi Arabia. It's pretty nice to live in an environment where there's no crime, no gangs. Okay, yeah, it's pretty nice living in a community where you don't have any homeless, you don't have any crime, and it's a well-managed society. So it's hard. How can you not like living in Saudi Arabia? Well, from what I see, comparing how the coronavirus is being managed in Saudi to other places, they're taking the proper measures to keep people at home and separated and distanced. They've blocked off the air traffic, they've got no inter-travel between major cities, and they have a curfew set in place. And that comparison to what I've seen in other countries, like in the U.S., where they let the people go on a spring break and 1 million people go to the beach, and then back in society where they've had a major outbreak. But here they're managing the country carefully and listening and doing what they're supposed to do. So it's very comfortable to be in Saudi Arabia during the coronavirus. I would rather be here where I feel much safer, of course. It's hard to beat life in Saudi Arabia. You have no crime, no homelessness, great medical care, good communities, and still great people. Okay, they've asked me a few questions here talking about Jebel and Saudi Arabia in general. And one of the questions I've been asked is, how do I find life in Saudi Arabia? Well, I've been in Saudi Arabia many years, and I've stayed a long time because I like the quality of life in Saudi Arabia. It's pretty nice to live in an environment where there's no crime, no gangs. Okay, yeah, it's pretty nice living in a community where you don't have any homeless, you don't have any crime, and it's a well-managed society. So it's hard. How can you not like living in Saudi Arabia? Well, from what I see, comparing how the coronavirus is being managed in Saudi to other places, they're taking the proper measures to keep people at home and separated and distanced. They've blocked off the air traffic, they've got no inter-travel between major cities, and they have a curfew set in place. And that comparison to what I've seen in other countries, like in the U.S., where they let the people go on a spring break and 1 million people go to the beach, and then back in society where they've had a major outbreak. But here they're managing the country carefully and listening and doing what they're supposed to do. So it's very comfortable to be in Saudi Arabia during the coronavirus. I would rather be here where I feel much safer, of course. It's hard to beat life in Saudi Arabia. You have no crime, no homelessness, great medical care, good communities, and still great people